محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اتحاد بین المسلمین کانفرنس بادشاہی مسجد لاہور میں انعقاد پذیر ہے، اور آج کے چیف گیسٹ صوبائی وزیر اوقاف حضرت میر سید سعید الحسن شاہ صاحب ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان جناب نبیل جاوید صاحب جو کہ سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف پنجاب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور لاہور کے ڈپٹی کمشنر جناب محترم مدثر ریاض ملک صاحب، وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسالک کے جو علماء اظہار خیال کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے سامنے اس آواز کو بلند ہونا چاہیے۔ استحکام پاکستان اور اتحاد بین المسلمین اور پیغام پاکستان کا فروغ آج کا موضوع ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قائد ذی وقار حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبدالخدیر آزاد صاحب، خطیب عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور و مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان، اسٹیج پر تشریف فرما قائدین محترم، اور میرے سامنے پنڈال میں تشریف فرما میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے محبوب جناب عبدالخدیر آزاد صاحب کو کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تاریخی بادشاہی مسجد میں اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا انعقاد کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جب محرم الحرام کی آمد ہوتی تھی تو پاکستان میں لڑائی جھگڑے اور فسادات کی بو آنے لگتی تھی، اور پوری قوم ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ ان ایام میں نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن بادشاہی مسجد سے اتحاد امت کی ایک عجیب لہر اٹھتی ہے اور پوری قوم کو متحد کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا عبدالخدیر آزاد صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ بادشاہی مسجد کے اسٹیج پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر تشریف فرما ہیں اور اتحاد امت کا درس دے رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جماعت اہل حدیث، جو کہ ایک پرامن جماعت ہے، پاکستان میں قیام امن کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، اتحاد امت کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے جو جنوبی پنجاب کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور پوری قوم کو اتحاد امت کے پلیٹ فارم پہ متحد کیا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے عظیم والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آزاد اللہ مقامہ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے امن، محبت، پیار و آسی کا جو پیغام پاکستان بھر میں
دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس پر وہ مسلسل قائم و دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ محرم الحرامت کی حرام کی آمد ہے، باہر کے حالات جو بارڈروں کے ہیں وہ آپ سب ہم کے ذہنوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ سب زیرت محب اہل بیت محب صحابہ لوگ مسلمان ہیں۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے اور پیار محبت اور امن کا مشن چلانا ہے۔ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہوں یا اہل دیوبند یا بریلوی یا اہل حدیث جو بھی ہوں، اس موقع پر محبت اور پیار کے مشن کے ساتھ آگے بڑھتا جائیں۔ ہر بندہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عظیم دن کو تمام مسلمان مناتے ہیں۔ طریقہ کار اپنا اپنا ہے اور محبت لے کے حقیقت میں کسی کا کوئی فرق نہیں۔ نبی کی اولاد کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس ظلم کو تمام مسلمان اور ظالموں کو بربریت کرنے والوں کو برا کہتے ہیں، اور جو اچھا کرنے والے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم حق کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ہم افواہوں میں نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کریں گے اور امن اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ ان دنوں کو گزاریں گے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملت کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ۔ اور جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو شرارتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکامی ہوگی اور وہ منہ تکتے رہ جائیں گے کہ پاکستان کس طرح سے مشکل ترین حالات میں بھی امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ اس ایٹمی پاکستان کو، اس مضبوط ترین بڑے اسلامی ملک کو ہم نے مسلم لیگ کا رول دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ رول ہمیں مل کے رہے گا۔ ہماری حکومت کو اور ہماری ایجنسیوں کو اور ہماری افواج کو پاک پروردگار اس امن مشن کے لیے اور اپوزیشن رہنماؤں کو سب کو امن مشن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مولانا آزاد صاحب، مفتی عاشق صاحب، لغاری صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، دیگر علماء اور افسران بھی آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم مل کر ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بہیں گے، اور حضور پاک کو اور جناب فاطمہ گلزارہ رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب التعظیم و تکریم صاحب صدر آج کے اس عظیم الشان پروگرام اتحاد بین المسلمین کانفرنس کی شان اور جان حضرت پیر طریقت خطیب مرکزی اور تاریخی بادشاہی مسجد علامہ پیر سید عبد الخبیر آزاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ چیئرمین مرکزی روحہ ہلال کمیٹی پاکستان، بانی اتحاد بین المسلمین، اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کر وہ اس وقت میدان عمل میں ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ان کی کاوش کو امن کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے پوری دنیا ان کی کاوش کو، کوشش کو دیکھ رہی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس یہ پیغام دے رہی ہے، اتحاد کا، وحدت کا اور اتحاد بین المسلمین کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے پوری دنیا کو۔ اس تاریخی بادشاہی مسجد سے یہاں پر تمام مسالک کے عظیم اور جید علماء کرام محترم نعیم بادشاہ صاحب، مفتی اسلام مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب، مجاہد اہل سنت علامہ سردار محمد خان صاحب غماری، مجاہد ملت اسلامیہ علامہ مسعود احمد صاحب قاسمی، اور یہ پورا گلدستہ یہاں اس تاریخی مسجد میں سجا ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں مہمان بھی آنے والے ہیں۔ میں کن لفظوں سے، کن جملوں سے حضرت کو خراج تحسین پیش کروں کہ انہوں نے جو
کردار ادا کیا ہے. اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے جو امن کا پودا لگایا تھا، اس پودے کو جوان کیا ہے اور سایہ دار کیا ہے ان کے صاحبزادے نے حضرت سید عبد الخبیر آزاد صاحب نے. ابھی میں بھی ان کے ساتھ تھا جنوبی پنجاب کے دورے پر، تو انہوں نے ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں جس انداز سے، جس محبت سے لوگوں کو پیغام دیا، پہنچ کر میں حیران تھا کہ اتنی ہمت، اتنی جرأت. اور مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑے لطیف اور پیارے اور محبت بھرے جملوں میں، انداز میں انہوں نے اتحاد کی، وحدت کی اور اتحاد بین المسلمین کی بات کی. تو میں حضرت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو عمر حضری عطا فرمائے اور ان کا یہ کردار ہمیشہ اسی طرح جوان رہے. تمام مسالک جو ہے وہ حضرت کی دست شفقت سے ان کی قیادت میں ایک ہے. ہم اور آپ، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور نواسہ رسول کے غلام ہیں. ارے بھائی، ہم تو صدیقی بھی ہیں، ہم سب مسلک والے تمام مسالک جو ہیں صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، حیدری بھی ہے اور حسینی بھی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میں آخر میں حضرت کو پھر ایک بار اور ان کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت اور خراج سلام پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید هو سماکم المسلمین. صدق اللہ العظیم. بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام ہے اس نبی مکرم اور شفیع معظم پر جس نے ساری کائنات کے بکھرے ہوئے انسانوں کو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حجر اسود کی تنصیب پر کعبے کی دیواروں کے سائے میں ایک کر کے بتا دیا کہ میں بکھرے ہوئے انسانوں کے اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے اور ان کو متحد کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ وہی مشن وحدت انسانیت ہے جو آج 1442 سال کے بعد بادشاہی مسجد کے اس دامن میں، جہاں 1974 میں حضرت کے والد گرامی اور داعیے اتحاد امت رسول اور پاکستان کے اندر انٹرفیتھ کے بانی جنہیں ابو العبد کہا گیا، جنہیں فادر آف انٹرفیتھ کہا گیا، حضرت اللہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد القادر آزاد نور اللہ مرقدہ نے اسی محراب پر، جہاں آج ان کے شہزادے ان کی وراثت خیر کو، ساری کائنات کے عالم اسلام کو اس مسجد کے اندر اتحاد کا منظر پیش کر رہے ہیں، اتحاد کی تصویر پیش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہیں شاہ فیصل شہید بیٹھے تھے، یہیں معمر قذافی بیٹھے تھے، یہیں دیگر عالم اسلام کے وہ رہنما بیٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا کعبۃ اللہ میں دنیا اسلام اکٹھی ہوتی ہے، روضہ رسول اللہ کے سائے میں اکٹھی ہوتی ہے، تو پھر تیسرا مقام جس نے ساری کائنات عالم اسلام کو متحد دیکھا اور بادشاہی مسجد میں آنے والوں خوش نصیبوں، وہ یہی محراب ہے، یہی منبر ہے جس کا وارث آج بھی اپنے والد گرامی کی شمع امن کو شب و روز روشن کیے ہوئے ہیں. اسی مسجد کے اندر سالہ عالم اسلام متحد اور متفق. آج وہی تسلسل ہے اتحاد بین المسلمین کا، آج وہی تسلسل ہے جس قافلہ امن کو لے کر آپ جنوبی پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں تمام شیعہ کو، تمام دیوبندیوں کو،
تمام اہل حدیثوں کو، تمام بریلویوں کو پیغام پاکستان کے مبلغ اعظم، پیغام پاکستان کے مبلغ اعظم حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب نے، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، عید و بہار شادی یہ محرم بڑا حساس محرم ہے۔ 40 ملکوں کی طاغوتی اور کفریہ طاقتیں افغانستان کے اندر اس محرم کی آمد میں حضرت صاحب قاسمی صاحب تاک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج امریکہ کو شکست فاش ہوئی، آج جرمن کو شکست فاش ہوئی، آج فرانس کو شکست فاش ہوئی، آج آسٹریلیا کو شکست فاش ہوئی۔ وہ تمام شکست خوردہ قوتیں محرم کے مسلمانوں کے اکٹھ کو پارا پارا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لاہنجاروں کو لغاری صاحب خرید چکے ہیں۔ یہ محرم بڑا حساس محرم ہے، آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ اور جہاں تک علامہ صاحب کی اس شمع امن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں بادشاہی مسجد کے دامن میں آنے والوں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی سالوں کے بعد یہ عید الفطر پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ساتھ پہلی بار علامہ ڈاکٹر سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب کے بطور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے پیر صاحب قبلہ، میں یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کئی سالوں کے بعد عوام الناس کی خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ لوگ عید الفطر پر جب سنتے کہ بابا زئی نے ایک دن پہلے، فلاں نے ایک دن بعد، مسلمان خون کے آنسو روتا، کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہم ایک عید منائیں گے۔ آپ کو سلام پیش کرتی ہے قوم، آپ کو سلام پیش کرتی ہے امت، آپ کی قیادت میں میرے رب نے آپ کی عزتوں کو بلند کیا ہے۔ پہلی بار کئی سالوں کے بعد رمضان المبارک میں عید الفطر نہ سارے پاکستان میں ایک منائی گئی ہے بلکہ عالم اسلام میں ایک ہی دن عید الفطر منائی گئی ہے۔ اور یہ عطا آپ کو آپ کے رب کی ہے، یہ عطا آپ کو آپ کے والد گرامی کے اس تصرفات ولایت کی ہے، خدمات دینیہ کی ہے۔ جہاں تک بات ہے محرم کی، محرم نقطہ اتحاد ہے، محرم نقطہ اتحاد ہے۔ دیوبندی بھی کہتا ہے حسین میرے ہیں، بریلوی بھی کہتا ہے حسین میرے ہیں، اہل حدیث نئی بادشاہ بھی کہتا ہے حسین میرے ہیں، علامہ قاضی عبدالغفار قادری صاحب لغاری صاحب بھی کہتے ہیں حسین میرے ہیں۔ تو پھر حسین ہم سب کے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ حسین نقطہ اتحاد ہے، حسین نقطہ عقیدت ہے، حسین نقطہ ایمان ہے۔ اور ہم انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو پاکستان کی پوری قوم یقین دلاتی ہے کہ افغانستان کی سرحدوں پر جو ملک دشمن سازشوں کے تانے بنے بیٹھے ہیں، سرحدوں پر افواج پاکستان پہرا دے گی۔ سرحدوں پر میں شہر لاہور کے امیر شہر یعنی ڈپٹی کمشنر ملک مدثر ریاض صاحب کو علامہ صاحب کی طرف سے سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ ملک ریاض صاحب جن کا پچھلے ماہ انتقال ہوا، آج آپ نے امت کے جوڑ میں، امت کے اتحاد میں، امت کی وحدت میں بطور ڈپٹی کمشنر کے فلیٹی ہوٹل کے اندر آپ کی عدم موجودگی ہے، آپ نے امت کو اکٹھا کر کے کارنامہ سر انجام دیا، اس کا ثواب آپ کے والد کو پہنچے۔ علامہ صاحب اقبال کو آپ کو نظر کرتے ہوئے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر شادی، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کے دامن میں رکھی ہیں، اس لیے بڑے سالوں کے بعد عید الفطر اکٹھی ہوئی۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو یقین دلاتا ہوں
کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور یہودیت نے جو پاکستان کے خلاف سازشیں بنا رکھی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم متحد رہیں گے۔ جناب علامہ سید عبدالکبیر آزاد صاحب خطیب بادشاہی مسجد، جناب محترم مدثر ریاض صاحب ڈی سی لاہور، علماء کرام اور سامعین محترم، آج اتحاد کے حوالے سے یہ جمعہ بادشاہی مسجد کے اندر سارے مسالک کے لوگ مل کر منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج بظاہر اس وقت ملک میں فرقہ واریت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن جب بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ آپ اس وقت دنیا کے نقشے پر اگر عراق کو دیکھ لیں، اس وقت آپ یمن کو دیکھ لیں اور شام کو دیکھ لیں، تو یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے پر خوشحال ترین ملک تھے، لیکن فرقہ واریت کی ہوا نے ان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، اور آج وہ لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں امن سے نہیں بستے، بلکہ نقل مکانی کر کے مختلف جگہوں پر وہ جا چکے ہیں۔ ہم 2 سال پہلے مولانا اور ہم گئے فرانس کے اندر، تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایفل ٹاور کے قریب جو بازار ہے، دریا ہے، اس کے دونوں طرف بازار ہے، اور اس بازار کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر صاحب قبلہ، بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے محترم پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ بی جی اوقاف وہ بھی تشریف فرما ہے، تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کی تباہی دیکھنی ہو، وہ آج مختلف ممالک کے اندر بالخصوص پیرس کے اندر جا کر دیکھیں کہ پیرس کے وہ دریا جو ایفل ٹاور کے قریب ہے، اس پر چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ چھلیاں بیچ رہی ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بچیاں کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شام کی بچیاں ہیں، وہاں کے حالات سے تنگ ہو کر یہ پیرس کے اندر رہتی ہیں اور یہاں پر چھلیاں بیچ کے گزارا کرتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے ملک کو نہ تو شام بننے دیں، ہم اپنے ملک کو نہ تو عراق بننے دیں، نہ یمن بننے دیں، بلکہ آئیے اس کی صالحیت کے لیے اکٹھے مل جل کر کام کریں۔ اور جن ملکوں کے اندر اغیار نے فوج اور وہاں کے عوام کو لڑوایا ہے، اور اس کی حالت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو جا کے لیبیا کو دیکھیں کہ لیبیا کے اندر ایک فوجی کے ساتھ وہاں کے ایک آدمی کو لڑایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ جھگڑا اور فساد ہوا کہ وہ لیبیا جو اٹلی کی آدھی بجلی فراہم کرتا تھا، آج اس کی اپنی روشنی میں گل ہو چکی۔ آئیے ہم اپنے انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنے سیکورٹی اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو نہ تو لیبیا بننے دیں گے، نہ شام بننے دیں گے، نہ عراق بننے دیں گے۔ جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس ملک کی حفاظت کریں گے اور اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب ثابت آج بادشاہی مسجد میں ہم سب اس لیے اکٹھے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس وطن کو استحکام بخشنا ہے۔ تمام مسالک کے جید نمائندگی
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اکٹھا کرنے میں جہاں کل تک ہم مولانا عبد القادر آزاد کا نام لیتے تھے، آج پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کا نام بھی آئے گا، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا نام بھی آئے گا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے عوام کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ علماء اکٹھے ہیں تو عوام اکٹھے کیوں نہیں ہیں۔ ہمیں اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، جس طرح تحریک پاکستان میں سب نے مل کر کام کیا تھا، آج پھر ضرورت ہے کہ ہمیں اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب اکٹھے ہو کر اس ملک کے استحکام کے لیے بات کریں۔ کسی جگہ پر اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو بھی جائے تو درگزر فرمائیں۔ آئندہ 2-4 دن میں محرم الاحرام کا مہینہ جس کا آغاز ہونے والا ہے، میں تو انتظامیہ کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت سے پہلے اس بات کو سنا اور تمام اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اپنے اجلاس تقریباً مکمل کر لیے ہیں۔ ایک بات وزیر اوقاف کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2-4 روز پہلے حضور داتا گنج مشق کے مزار پر پابندی لگا دی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب مسجد میں SOPs کے تحت ہم داخل ہو سکتے ہیں تو مزار پر بھی SOPs کے مطابق داخلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے مولانا عبدالقادر آزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کانفرنس یہاں پر منعقد کی، اور یہ کانفرنس محرم کے مہینے سے پہلے شروع یہاں پر آپ نے منعقد کی، اور آپ کو علم ہے کہ ہم نے بھی 1 دن پہلے لاہور کے اندر ایک ضلع کے لیول کے اوپر امن کانفرنس رکھی تھی۔ اس امن کانفرنس میں تمام مسالک کے مقطع فکر کے لوگ، جید علماء کرام سارے وہاں موجود تھے، سب نے ہمارے خیال بھی کیا۔ آپ یہاں موجود نہیں تھے کیونکہ آپ اپنے وفد کو لے کے ایک بڑے مشن سے گئے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑا مشن ہے، پورے صوبے کو سنبھالنا، پورے صوبوں کو ایک پیج کے اوپر رکھنا اور ہم آنگی کو پھیلانا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی سن کے کہ آپ رحیم خان میں بھی گئے جہاں پر یہ مذہب کا واقعہ پیش آیا، اور ہم سب پاکستانی، اوبیسلی ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن یہاں پر وہ اقوام بھی، وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو مائنورٹیز ہیں، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی سب پاکستانی ہیں۔ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم سارے ایک جھنڈے اور ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ تو یہ جو پیغام کیا ہے آپ کی طرف سے، یہ بڑا ہی ایک ایسا پیغام ہے جو کہ تمام امت اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کا باعث ہے۔ میں بڑے اختصار سے بس 2-3 باتیں کروں گا، 2 منٹ کے اندر اندر اسے ختم کروں گا کیونکہ ٹائم اوبیسلی کم ہے ہمارے پاس، جمعے کی نماز بھی ہے۔ ایک تو محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحج کا جو مہینہ ہے وہ رخصت ہونے جا رہا ہے۔ حج بھی ہو گئی اور بڑے ایسے حالات بھی ہوں جس میں کرونا کے حالات سے پوری دنیا سے لوگ حج پہ جا نہیں سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے کہ اگلے سال یہ حج والا معاملہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور پوری دنیا سے لوگ اپنی یہ سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور جو ہمارے ملک کے اندر مختلف مسالے کے مختلف طریقے سے بناتے بھی ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے امن کو قائم رکھنا۔ اور اس امن کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے بھی ہیں اور ہم پہلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایڈمنسٹریشن کی لیول کے اوپر میٹنگس بھی کرتے ہیں، اور صرف سب سے جو اہم بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ اندر سے نہیں ہے، وہ باہر سے ہے۔ اندر سے تو انشاءاللہ ہم اپنے مسائل خود حل کر لیں گے، لیکن جو باہر کے دشمن ہیں ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا،
وہ آپ کو سوشل میڈیا میں بھی برگلائیں گے، وہ آپ کو ایک ہمارے عام آدمی کو وہ چینل کے ذریعے برگلائیں گے، وہ مختلف اپنے حربے استعمال کریں گے، اور جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے خواہ وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، وہ دشمن جو ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ یہاں پر اس ملک میں انتشار پھیلے، اور آپ کو پتہ ہے ملک الحمدللہ یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور یہ یہاں پر تمام جو مذاہب ہیں ان کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ صرف فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، فرقوں کو آپس میں لڑوایا جائے، بلکہ یہاں پر مذاہب کو بھی آپس لڑوانے کی ایک ڈھونگی کوشش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام ہم مل کے اس کو ناکام کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے ہم سارے مل کے لاہور کے اندر ایک مثالی امن قائم ہو اس دفعہ بھی، اور ہمارے جو 10 دن ہیں محرم الحرام کے وہ بہت اچھے طریقے سے گزرے، بڑے امن کے ساتھ گزرے۔ اس میں ہر جو یہاں پر جید علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممبر سے اور محراب کو بالکل اکٹھا لے کر چلتے ہیں، اور یہ اپنا ان کا جو کلیدی کردار ہے امن کو قائم رکھنے کے لیے لاہور کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں آپ سب سے بہت زیادہ ہم آپ پہ انحصار کرتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہم زیادہ انحصار آپ پر ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں گے، اور ابھی تک لاہور الحمدللہ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آپس میں مل کے ایک اتحاد کا جو پیغام یہاں سے دے رہے ہیں یا مختلف فوروں سے دے رہے ہیں اس کے ذریعے امن برقرار رہے گا۔ آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ کل جو 5 اگست کی وہ کشمیر کا دن تھا، اور کشمیر کا بھی بلیک ڈے تھا وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت ہے اس نے آرٹیکل 370 اور 35 کو ختم کر کے کشمیریوں پر یہ کوشش کی کہ ان کا جو ایک سیلف ڈٹرمنیشن اس کے سامنے رائے کو دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی طرف سے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو چھین دیا جائے۔ اس کوشش کو اپنے مل کے ناکام بنانا ہے، ہم سب نے مل کے یہ ایک پیغام دینا ہے انٹرنیشنل قوتوں کو، جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہیے ہماری طرف سے کہ یہ جو وہ فورس کرے بھارت کو اور انڈیا کو کہ وہ واپس لے اپنے وہ حربے، اور وہ جو آرٹیکل کو اس نے ریووک کیا ہے، ختم کیا، اس کو واپس لیا جائے، تاکہ کشمیر کو اپنا استصواب جو حق جو ان کو رائے تھا اس کا حق تھا وہ ان کو واپس مل سکے، اور وہ اپنے لحاظ سے خود فیصلہ کرے کہ انہیں کشمیر میں رہنا ہے کہ جہاں بھی رہنا ہے، آزادی کے ساتھ وہ اپنا واپس میں گزار سکے۔ آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب عبدالفیر آزاد صاحب، صاحب، سیکٹری صاحب، تمام علماء کرام کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور انشاءاللہ جمعے کے بعد ملاقات والا کرام و اصحاب الکرام اجمعین۔ لائق صدر حاضرین و سامعین، آج کے اس وقتی اجتماع میں آپ اکابر علماء سے گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے پیش رو ڈپٹی کمشنر صاحب نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا جو اعزاز حاصل کیا، میں اسی کے ذیل میں ایک بات عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امام فخر الدین رازی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کی اللہ کی رسی کیا ہے، کیا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ کوئی رسی لٹکی ہوئی ہو اور ہم اس کو جا کر تھام لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حبل اللہ الممدود ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں جہاں اللہ کی رسی سے مراد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لو، ان کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب تم آپ کے اسوہ پہ چلو گے تو پھر آپ کے اس فرمان کی روشنی میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔
ہم اپنے لیے عزت اعزاز اور وقار کے سارے دائیں اور زینے پسند کرتے ہیں، تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی جذبوں کو اپنی پوری سوسائٹی میں پھیلا دیں۔ اور آپ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے فلاں چیز سے منع کیا، میں اس سے رک گیا، آپ نے مجھے فلاں چیز سے منع کیا، میں اس سے بھی باز آ گیا، آپ نے مجھے فلاں چیز سے روک دیا، میں نے اس سے بھی توبہ کر لی، لیکن یا رسول اللہ میں ایک وہ والا عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے اسے قریب بلایا، بٹھایا، بات کو مختصر کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میری لیجسلیٹو حیثیت، میری تشریعی اتھارٹی مسلم اور معتبر ہے، اگر میں تجھے اس چیز کی اجازت دے دوں جو تم سوسائٹی کے دوسرے افراد یا لوگوں سے کرنا چاہتے ہو، تو اس کی اجازت دوسرے لوگوں کو بھی میسر آ سکتی ہے، اور پھر تم جس طرح لوگوں کی عزت پامال کرو گے، اسی طرح اگر تمہاری عزت بھی پامال ہو تو اس پر پھر تمہارا کیا رد عمل ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ، میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے گھر والوں کی عزت پامال کرے۔ تو آپ نے یہاں سے یہ سبق امت کو دیا کہ دیکھو جس طرح تم اپنے اہل خانہ کی عزت کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتے ہو، اسی طرح ضروری ہے کہ تم سوسائٹی اور خاندان کے اور معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اسی تاثر اور تصور کو مضبوط کرو۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سوسائٹی کا عملی مظہر دنیا کے سامنے پیش کیا، اس میں صرف مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، بلکہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ذمہ ہیں، جو تمہارے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کی جان مال، عزت آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سید عبدالقدیر آزاد کو کہ وہ پنجاب کے اس دوسرے سرے پر جہاں کل یہ ناگہانی واقعہ ہوا، وہ اس مندر میں گئے، اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہنچنے والے اکابر لوگوں میں سے اس محکمے کا ایک اہم ترین فرد وہاں پہنچا، اس مسجد کے خطیب اعظم وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں اس واقعے کی مذمت کی۔ یقیناً یہ ان کی مذمت اس امر کا اعلان ہے کہ اسلام ایسے تمام واقعات کو کنڈیم کرتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ اسلام کا نقشہ نہیں ہے، یہ دین کا سبق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس میں اس مقام پر نماز پڑھنے سے اس لیے اجتناب کیا، اگرچہ وہ پڑھ سکتے تھے، اس ہیکل میں وہ نماز ادا کر سکتے تھے، آپ نے اس مقام کو چھوڑا، دوسرے مقام پہ جا کے نماز ادا کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اور پوچھنے والے پوچھا ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس پوچھنے سے ہمارے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نماز وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے اس مقام کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ سکتا تھا، اس خدشے کے پیش نظر نماز نہیں پڑھی کہ کہیں میرے بعد آنے والے اس کو اپنا استحقاق نہ سمجھ لیں اور پھر اسی کو اپنا جائے نماز بنا لیں۔ اسلام نے، دین نے عورت کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق ان کا جس قدر خیال کیا، بعض اورینٹلسٹ مستشرق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام کا دین اور مذہب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ شاید ساری کی ساری عورتوں اور اقلیتوں کے لیے اور غلاموں کے لیے تھی۔ میں بار دیگر عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت خطیب صاحب کو کہ جنہوں نے ہمارے وزیر محترم
اور سیکرٹری اوقاف ان کی قیادت میں پورے پنجاب میں جو ٹور ارینج کیے، جو امن وفود روانہ ہوئے، اس سے استحکام کی، محبت کی، امن کی جو آواز بلند ہوئی ہے وہ یقیناً نہ صرف اس محرم بلکہ پورے سال اس کی بازگشت ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، ڈی جی اوقاف، ڈپٹی کمشنر صاحب، علامہ عبدالحمید صاحب اور جناب پیر صاحب نوری حضوری اور جناب لغاری صاحب اور نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین کرام، میں انتہائی شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آج کی تقریب کے منتظمین کا کہ جنہوں نے ایک آج کے اہم موضوع کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کا موقع دیا ہے۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ لیکن دشمنان اسلام کی پہلے دن سے یہ کوشش اور سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں، گروہبندیوں کے جال میں الجھا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ہی برسر پیکار رہیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر کمزور ہوتے رہیں اور بلاخر ختم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل آپ نے سنا ہے، وہ بھی ان پر حاوی ہو جائے اور 1.5 ارب کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اور 56 ملین فوج اور تیل اور گیس کے بے پناہ ذخائر اور شاندار افرادی قوت کے باوجود بالکل بے دست و پا ہو جائیں، اس دکھ اور المیہ کا اظہار حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ایک جگہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر۔ آج پاکستان اور امت مسلمہ میں جن بحرانوں کے دھانے پہ یہ کھڑے ہیں، وہاں اتحاد بین المسلمین کے علاوہ نجات کا اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، اور ہم نے عزت و خود مختاری خودداری اور پوری قوت کے ساتھ عالمی سازشوں اور بدنیت دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ملک کو لبنان، شام اور یمن جیسے حالات نہیں بننے دینا۔ ہمیں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی یا مسلکی اختلافات کو صرف مطالعے اور مباحث سے قبل تک محدود کرنا ہے۔ میدان عمل اور میدان سیاست میں صرف حیثیت مسلمان بن کر ایک دوسرے کی قوت اور طاقت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے اور فرقہ واریت کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مخصوص مقاصد اور فارن فنڈنگ ہے۔ ہمیں اس کا استحباب کرنا ہوگا اور آپ علماء کرام اور اہل علم و دانش
معاشرے کی آنکھیں اور دماغ ہیں. آپ نے عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اگر آپ بھی طاغوتی قوتوں کے سازش کا شکار ہو گئے تو معاشرے کی تباہی یقینی ہے. میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس نازک موقع پر آپ حضرات آگے آئیں اور عوام الناس کو اتحاد امت کا درس دیں اور مسلکی اختلافات کو ہوا نہ دی جائے. محکمہ اوقاف مذہبی امور اس حوالے سے پہلے ہی سرگرم عمل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ممبر و محراب کو فرقہ واریت اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی. ضلعی امن کمیٹیوں کو مقرر کیا جائے گا اور میڈیا کا کردار میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قائدانہ ہوگا اور اس کا بھرپور استعمال اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑا ضروری ہے. میں مولانا عبدالحفیظ صاحب کو اس حوالے سے اسے خوبصورت نگاہ پر مبارکباد بھی دیتا ہوں. ان کے رفقا کو کہ وقت کی آواز کو سمجھتے ہوئے پیغام پاکستان کے حوالے سے اس کا جو انعقاد ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو وفود ہم نے بھیجے ہیں مختلف ڈویژنل سطح تک، اس میں علامہ عبدالقبیر آزاد بھی محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک بڑی محنت سے جانفشانی سے انہوں نے میرا خیال آج رات بھی واپسی کی ہے. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امن کے حوالے سے یہ محکمہ اوقاف کی بڑی مؤثر کاوش ہے، بڑی بہترین کوشش ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اپنی محبوب نبی کی امت کو انتشار و اختلاف سے بچائے. پاکستان زندہ باد. اتحاد بین المسلمین زندہ باد.